اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور جب ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، جنت میں رہو اور اس میں اطمینان سے جو چاہو اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ علمی فضیلت، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدہ، جنت میں رہائش، جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو سوائے ایک درخت کے، علاوہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 خاص فضیلتیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنایا۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے دن تک رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت کے دن تک محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیروکار کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یا نائب رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، الحمدللہ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا کہ ان کی آزمائش ہو جائے، اور اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا تھا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم ہماری نظر میں ظالم قرار پاؤ گے۔ اب اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ درخت کون سا تھا، یا اس درخت میں کیا خرابی تھی، یا یہ جو تھا حضرت آدم اور حوا کو کوئی نقصان پہنچانے والا درخت تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے تھے، اور آزمائش جو تھی وہ مقصود تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے شیطان کی بات کو تو نہیں مانتے۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا جو ہے منتخب کر لینا ہی کافی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی درخت کا نام یا اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کو ہی کیوں چنا؟ دراصل اس سے امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت میں انسان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تمہارے لیے جو ہے یہ مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی مناسب مقام اور لائق مقام ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کرتے ہو تو جس طرح ابتدا میں تمہیں اس جنت سے محروم کر دیا گیا، اسی طرح آخرت میں بھی تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ اپنے اس اصل گھر کو، اپنی جنت کو تم صرف اسی طرح سے حاصل کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن یعنی شیطان کا دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی سے مقابلہ کرو، جو تمہیں اللہ کی فرما برداری سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہاں جو دوسرا لفظ استعمال ہوا نا کہ ظلم، تو اس کا مطلب ظلم کا مطلب حق تلفی کو بھی کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق مارتا ہے، اور جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے در حقیقت وہ 3 طرح کے حق کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ 3 طرح کی حق تلفی کرتا ہے۔ نمبر 1، خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرے، لیکن اس نے نہیں کی۔ نمبر 2 یہ کہ وہ تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کو کرنے میں استعمال کیا، جیسے اس کے جسم کے اعضاء، قوت نفس، ارد گرد کے لوگ اور وہ فرشتے جو ارادے کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اور پورا کروانے کے لیے اور وہ
اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ ان سب کو اس کے مالک کی مرضی کے مطابق ان پر اپنی طاقت استعمال کرے، مگر جب اس نے مالک کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کا اختیار کا استعمال کیا تو در حقیقت ان پر ظلم کیا، اور وہ اپنا حق یہ کہ اس پر اپنی ذات کا بھی حق ہے اور وہ اسے تباہی سے بچائے کہ نافرمانی کر کے اس نے اپنے آپ کو بھی اللہ کی سزا کا مستحق بنا لیا، تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ پر گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔